اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے، 28، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو پچھلے اور پہلے پہر پکارتے ہیں، اسی کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو خواہش کی پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئیں جبکہ مکہ مکرمہ میں آپ دعوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اترتی تھی، جو اللہ کا پیغام اترتا تھا، وہ آپ کفار مکہ کے سامنے، رؤسائے مکہ کے سامنے، تمام باشندگان کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ مکے کا ایک ایک فرد اس دعوت کو قبول کرے اور حقیقت سے واقف ہو جائے اور اس سچائی کو قبول کرے، باطل کے راستے کو چھوڑ دے، حق کا راستہ اختیار کرے، تاکہ وہ جنت میں جانے والا بن جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور اس سلسلے میں آپ انتہائی کوشش کرتے تھے، انتھک محنت کرتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اس دعوت کو سمجھیں اور اس کے قریب آئیں اور جانیں، مگر شروعات میں آپ کے اوپر ایمان لانے والے بہت چند لوگ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے، فضائل صحابہ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 آدمی تھے، تو مشرکین نے آپ سے کہا ان لوگوں کو دور ہٹا دیں کہ یہ لوگ ہم پر جرأت نہ کریں۔ میں تھا، یعنی سعد بن ابی وقاص، ایک وہ ہو گئے، میں تھا، عبداللہ ابن مسعود، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال، اور 2 آدمی اور تھے، اور جن کا نام میں نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ جو اللہ نے چاہا، جو بھی ان کے دل میں خیال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں کوئی بات سوچی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ انعام کی آیت ہے یہ۔ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے، اس پوری حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار مکہ کے جو رؤساء تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹا دیں جو یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت بلال ہیں، عمار ابن یاسر ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں۔ ان جیسے لوگ جو بیچارے بہت غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دیجئے تو ہم آپ کی بات سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کی منشا یہی تھی کہ لوگ آپ کی باتوں کو سنیں، تو آپ کے دل میں کہیں یہ خیال آیا کہ اچھی بات ہے، ہم انہیں تھوڑا سا کنارے کر دیتے ہیں اور ان لوگوں سے مل کر بات کر لیتے ہیں۔ مگر اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کو بالکل نہیں ہٹایا جائے گا، ان لوگوں کو دور ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے نگاہوں میں کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، حقیر کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے نگاہ میں یہ بہت معزز لوگ ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب دعوت کا جو کام ہوتا ہے، جو تبلیغ کا جو کام ہوتا ہے، دعوت کا جو کام ہوتا ہے، اس کے اندر دولت نہیں دیکھی جاتی، مال نہیں دیکھا جاتا، عہدہ اور منصب نہیں دیکھا جاتا، کسی کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کتنا اقتدار ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کی دعوت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، وہ دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے، وہ ذہنوں کے اندر اتر جاتی ہے۔ لہٰذا ایک داعی کو، جو دعوت دینے والا ہے، جو اسلام کی طرف بلانے والا ہے، اس کی نگاہ میں ہرگز کسی کا عہدہ اور منصب نہیں ہونا چاہیے،
اس کی نگاہ میں ہرگز کسی کا مال، کسی کی دولت کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہرگز نہ سوچے کہ فلاں یہ دعوت قبول کرے تو اسلام مضبوط ہوگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی دعوت ایسی ہے جو آگے بڑھتی ہوئی چلی جائے گی اور لوگوں کے دلوں کو فتح کرتی ہوئی چلی جائے گی، لوگوں کے ذہن پر اپنا قبضہ جماتی ہوئی چلی جائے گی، کیونکہ یہ حق ہے اور طبیعتیں فطری طور پر حق کو قبول کرتی ہیں۔ اگر ان پر تعصب کے پردے نہ پڑے ہوں اور اندھے اعتقاد کے پردے نہ پڑے ہوئے ہوں اور ان پر رسم و رواج کی بیڑیاں نہ پڑی ہوئی ہوں تو وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی حق کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی ان آنکھوں کے آگے پڑے ہوئے ان پردوں کو دور کرے، جہالت کے پردوں کو چاک کرے، اپنے اندر سے تعصب کو دور کرے، اپنے اندر سے نفرت کو دور کرے اور سچائی کی تلاش میں آگے بڑھے تو اس کے سامنے حق روشن ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا تھا کہ ہم قریش کے ان سربراوردہ لوگوں کو دعوت دیں اور ان غریب لوگوں کو دور کر دیں اور ان کا مطالبہ مان لیں، لیکن جب اللہ کا یہ حکم نازل ہو گیا تو پھر آپ نے ہرگز ان کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تم اپنے آپ کو جمائے رکھو، روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ میں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، جو پہلے پہر اور پچھلے پہر اللہ کو پکارتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہے۔ یہاں سے یہ بات نکتہ ایک نکلتا ہے کہ وہ شخص جو دین پر قائم رہنا چاہتا ہو، جو دین پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہو، وہ اس کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اٹھے اور بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے جن کا ایمان بڑھا ہوا ہے، جو دین کے اوپر قائم ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنا ربط رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنا تعلق رکھے۔ کہتے ہیں عربوں کا ایک محاورہ بھی ہے المرء یعرف باصدقائہ، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، آدمی پر اس کے دوستوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہے جو دیندار ہیں، جو دین کی باتیں کرنے والے ہیں، جو آخرت کی باتیں کرنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کی باتیں کرنے والے ہیں، جو رسول کی اطاعت کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ میں رہے تو ان کا اثر پڑے گا۔ دنیا داروں کے ساتھ میں بیٹھے گا تو دنیا کے لوگ دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں، کہیں دولت کی بات ہو رہی ہے، گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے، پراپرٹیز کی بات ہو رہی ہے، جشن کی بات ہو رہی ہے، زیب و زینت کی بات ہو رہی ہے، آرائش کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ذہن کے اندر وہی ساری چیزیں ہوں گی۔ لہٰذا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین پر ثابت قدم رہو اور دین کے اندر آگے بڑھتے ہوئے چلے جاؤ اور دین کے اندر بلندیاں طے کرو، تو پھر ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو جو دین کے اندر بڑھے ہوئے ہیں، جن کا تقوی بڑھا ہوا ہے اور جو نیک اعمال سے وابستہ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ اور اس بات سے یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے مکرم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، سب سے بہتر نماز، سب سے عمدہ اور سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور بندہ اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اللہ رب العزت سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ہر رات یہ ہوتا ہے، ہر رات سمائے دنیا پر اللہ رب العزت کا آنا ہوتا ہے اور بندوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معافی دے دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی کپڑے مانگنے والا جس کو میں کپڑے دوں، ہے کوئی جنت چاہنے والا جس کو میں جنت دوں۔ لہٰذا اس وقت جب لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کی مستیوں میں مصروف ہوتے ہیں یا اور فضول کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا کی زیب و زینت کی زیادہ پرواہ نہ کرو، یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ تم نے کتنی بھی دولت حاصل کر لی، کتنا بھی منصب حاصل کر لیا، کتنی بھی پراپرٹی اکٹھا کر لی، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ تمہیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو جو چیز تمہیں چھوڑ کر جانی ہے اس کے پیچھے تم اندھا دھند لگے ہوئے ہو، بکٹوٹ اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہو، اسی کے پیچھے لگے ہوئے، اور وہ اعمال جو تمہارے ساتھ میں جائیں گے، تمہاری قبر میں جائیں گے، وہ جو تمہیں جنت تک پہنچائیں گے، جو تمہارے میدان محشر میں کام آئیں گے، جو مرنے کے بعد کی زندگی میں تمہارا ساتھ دیں گے، ان اعمال کی طرف سے تم بہت غافل ہو اور اس کی طرف سے تم بالکل غفلت کا شکار ہو۔ لہذا ایسا مت کرو، دنیا کی زیب و زینت میں تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کرے اور دنیا کی زیب و زینت میں مست ہو کر آخرت کو مت بھول جاؤ، بلکہ دنیا کے بھی حصے کو پہچانو اور آخرت کے حصے کو پہچانو، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور آخرت کے لیے جو اعمال کرنے ہیں وہ تمہارے لیے زبردست ضروری ہیں۔
اور لہذا ان کی طرف پوری فکر کرو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور اس کی بات بالکل نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کا ہر معاملہ حد سے گزرا ہوا ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ سب کرتے ہیں، اور معاملہ ان کا حد سے بڑھا ہوا ہے. اپنی چیزوں میں وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں، تمام اخلاقیات کو روند کر آگے بڑھ گئے. اللہ رب العزت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں، آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں. دنیا کمانے کے چکر میں ہر قسم کے اخلاقیات کو پیروں تلے رون دیتے ہیں. جھوٹ بولنا، اور کسی کو دھوکہ دے دینا، اور کسی کو قتل کر دینا، اور کسی کے ساتھ میں برا سلوک کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کا پیسہ دبا لینا، یہ سب ان کے معاملات میں عام ہے اور بڑھا ہوا ہے. لہذا ایسے لوگ جو اپنے معاملات میں خوب آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے دوری اختیار کرو اور ان کی باتیں مت مانو. ان تک حق پہنچاؤ، ان تک سچائی پہنچاؤ، اسلام کی دعوت پہنچاؤ، مگر ان کے فریب میں مت آؤ. تو یہ اس آیت کا پیغام تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.